اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ سورۃ النجم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا خالد بن خلی حدثنا محمد بن حرب حدثنا زبیدی و زہری قال ابو سلمۃ قال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فقد رعا الحق۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے دو طریق اختیار کیے ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر یا آپ کا واضح ذکر کر کے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدانہ، رسول، نبی، شاہد، مبشر، نذیر، بشیر، خاتم الانبیاء قرار دیا ہے۔ دوسرا طریق وہ ہے جو اس فارسی شعر میں بیان ہے: خوشتراں باشد کے سر دلبراں گفتے آیت در حدیث دیگراں، کہ مجاز اور استعارہ اور اشاروں کنایوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا ذکر ہے، جیسا کہ ان دو آیات میں بیان ہے اور اس حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق یعنی خدا کو دیکھا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا من عباد اللہ کے بجائے عبادی کا لفظ ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے لفظ کے بجائے میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں یہ لفظ ہے۔ فکانہ قاب قوسین اور ادنیٰ میں آپ کا الوہیت سے گہرے تعلق کی طرف اشارہ ہے، جس کو کنائے کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو، خدا تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے، جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا تعالیٰ کے بندوں، یہ فرمایا ہے قل یا عبادی یعنی کہہ اے میرے غلاموں۔ اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں۔ سو اس نے قل یا عبادی کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول، دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال اطاعت سے کس درجے تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے، یعنی ایسا اس کی اطاعت میں محو ہو جائے کہ گویا اس کے غلام ہے، تب وہ کیسا ہی پہلے گناہ گار تھا بخشا جائے گا۔ آئینہ کمالت اسلام۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دوسری آیت کے متعلق جو میں نے پڑھی ہے قاب قوسین، اس کے متعلق فرماتے ہیں جو تشبیہات قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلی طور پر خداوند قادر مطلق سے دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترقیات کاملہ قرب کی وجہ سے
دو قوسوں میں وتر کے واقع بطور وتر کے واقع ہیں بلکہ اس سے نزدیک تر۔ اب ظاہر ہے کہ وتر کی طرف اعلیٰ میں قوس الوہیت ہے، سو جب کہ نفس پاک محمدی اپنے شدت قرب اور نہایت درجہ کی صفائی کی وجہ سے وتر کی حد سے آگے بڑھا اور دریائے الوہیت کے نزدیک تر ہوا، تو اس ناپیدا کنار دریا میں جا پڑا اور الوہیت کے بحر اعظم میں ذرہ بشریت گم ہو گیا۔ اور یہ بڑھنا نہ مستحدث اور جدید طور پر بلکہ وہ ازل سے بڑھا ہوا تھا، اور ذلی اور مستعار طور پر اس بات کے لائق تھا کہ آسمانی صحیفے اور الہامی تحریریں اس کو مظہر اتم الوہیت قرار دیں اور آئینہ حق نما اس کو ٹھہراویں۔ سنو چشم عالیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔